حضرت بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت غلام رسول رحمۃ اللہ عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب کے اندر حضرت امام غزالی زبان کی کتاب احسن القصص اور سورۃ یوسف کا پنجابی ترجمے کی ایک وہ نقل کرتے ہیں، اس کتاب لکھتے ہیں۔ آپ کا جو پہلا ایڈیشن ہے اس کی شروع میں ایک حدیث لائے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ جس طرح کلمہ پڑھ کے اپنے مختلف گاؤں میں دیہاتوں میں چلے گئے، وہاں انہوں نے تبلیغ شروع کی، تو ایک صحابی نے جا کر اپنے گاؤں میں تبلیغ شروع کی تو کافی لوگ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اب وہ جب مسلمان ہوا تو اس کے دل میں یہ محبت پیدا ہوئی، شدت پیدا ہوئی۔ اب اس نے حضور کو دیکھا نہیں، صحابی کی تبلیغ پہ ایمان لے آئے۔ اب شوق ہوا کہ میں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کروں۔ نیا نیا مسلمان ہوا تو مکے میں آ گیا، اب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جب وہ وہاں پہنچا، اب سوچنے لگا تو میں تو نیا نیا مسلمان ہوں، مجھے صحیح نماز بھی نہیں آتی، کوئی مسائل بھی صحیح نہیں آتے، اب طواف کروں گا تو دعائیں بھی نہیں آتی، پہلے چکر پہ کون سی دعا، دوسرے چکر پہ، تیسرے چکر پہ کیا کروں گا؟ طواف تو کرنے لگا ہوں۔ کہا میں نے سوچا چلو کچھ بھی نہیں آتا تو رب کا نام تو آتا ہے، اس کا ہی وظیفہ کرتے جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا اور ساتھ ہی حضور اللہ کا ورد کرنے لگا، یا کریم یا کریم۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ کیسے دیہاتی تھا، اور دیہاتی لوگ جب اپنے لہر میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی مستی میں پڑھ رہا تھا، ترنم میں، یا کریم یا کریم، ایسے اپنے لہجے میں، اور اتفاق سے وہاں حضور بھی طواف کر رہے تھے، حضور کے صحابہ بھی۔ اب وہ جب یہ ورد کرنے لگا، یا کریم یا کریم، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ ورد کرنا، وظیفہ کرنا سن لیا، اور یہ اس کا وظیفہ کرنا، یہ ذکر کرنا، اور وہ اپنی لہر میں جو خوبصورت آواز سے ذکر کر رہا تھا، اس کی آواز، اس کی وہ پڑھنا میرے رسول کو پسند آ گیا۔ واہ تیری عظمت پہ قربان کہ تو پڑھے میرے رسول کو پسند آ جائے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا پڑھنا، اس کا سوز، اس کا ساز، اس کی وہ لہر جو مستی میں پڑھ رہا تھا، میرے رسول کو پسند آ گیا۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے خود بھی وظیفہ کرنے لگے، پڑھنے لگے، اور اس کو سماعت بھی کر رہے تھے۔ اب جب اس نے دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی میری نقل بھی اتار رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، اور میرا غور بھی، میری آواز کو بھی سن رہا ہے، تو وہ رک گیا۔ اب اس نے حضور کو تو نہیں دیکھا ہوا تھا، پہلے آیا مکے میں۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو وہ رک گیا، اور رک کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ آپ میرا مذاق اڑاتے، میں دیہاتی ہوں اور تم شہری ہو، اس لیے میرا مذاق اڑاتے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ بھی اس کا ورد کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ سن بھی رہے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب اس نے اس طرح کی گفتگو کی تو صحابہ آگے بڑھنے لگے، اسے بتائیں کہ تو کس سے بات کر رہا ہے، تو حضور نے روک دیا، کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب وہ گفتگو کر رہا ہے، اور کرنے کے بعد ایک چکر اس نے پورا کیا تو پھر وہ پڑھنے لگا، تو حضور پھر پیچھے، پھر وہ رک گیا، کہنے لگا کہ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، باز آ جائے ورنہ میں اپنے نبی کو شکایت کر دوں گا۔ اب وہ جب یہ دیکھا نا کہ میں نبی کو شکایت کر لوں گا، ادھر حضور کے چہرے کو بھی دیکھا، والضحیٰ کے چہرے کو، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، سونے مکھڑے کو دیکھا، اور دیکھ کر کہتا ہے میرا جی تو کرتا ہے کہ تیری شکایت لاؤں اپنے نبی سے، لیکن تو اتنا خوبصورت، اتنا ہے، حسین و جمیل ہے، جی چاہتا بھی نہیں شکایت لگانے کو۔ اب وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر، حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر، ادھر کہتا ہے میرا مذاق اڑا رہے ہو، شکایت لگا دوں؟ کہا دل کرتا بھی نہیں کہ میں شکایت لگاؤں، کہ تو خوبصورت اتنا ہے، تو حسین و جمیل اتنا ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی گفتگو سنی تو مسکرا پڑے، حضور مسکرائے۔ آقا دو جہاں یہ کہنا یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی،
यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। आका दो जहाँ किसी ने कहा था कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कराए जब आ गई जोश रहमत पे, उनकी आंखें रोते हंसा दिए, जलते बुझा दिए हैं। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और कहने लगे मैं तुम्हें अपने तुम्हारे नबी से मिलवाऊँ। और वो कहने लगा अभी 3 चक्कर हुए हैं, बाकी चक्कर रहते हैं, वो पूरा करके फिर उनसे मिलते हैं। हुजूर फरमाते अभी ना मिला दें। अब उन्हें क्या पता कि मैं गुफ्तगू किससे कर रहा हूँ, ज़ियारत किसकी कर रहा हूँ। तो कहने लगा चलो चक्कर बाद में कर लेंगे, मुझे मिला दें, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये कहा और उसने कहा हाँ मिल लेते हैं, तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मैं तेरा ही नबी, मैं ही हूँ। अब जब उसने सुना कि यही अल्लाह के नबी थे, पाँव में पड़ गए, कदमों में पड़ गए, अर्ज़ की आका मुझे माफ़ कर देना, नाज़ेबा गुफ्तगू आपसे करता रहा, मुझे पता नहीं था। लेकिन हजूर मुस्करा रहे थे, फरमाया कोई बात नहीं। तो ये आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का ये मंज़र था कि जो भी देखता, अब उसने पहचाना तो नहीं था लेकिन कहता था शिकायत लगाऊं, दिल भी नहीं करता कि तू सोना इतना है, तू खूबसूरत इतना है, तेरी आंखें ऐसी खूबसूरत हैं। तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया था, जिसने भी देखा हजूर के हुस्न का यूं अपनी अदा से, अपने अंदाज से तस्करा करते रहे। जिस तरह बड़ी